اسرائیل نے دہشت گردانہ کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے اور ساتھ ساتھ اسلامی جہاد کی تحریک بھی ان کو وقتاً فوقتاً ان کے حملوں کا جواب بھی دے رہی ہے۔ آج خبر یہ ہے کہ شمالی مشرق بیت المقدس میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں میں زبردست قسم کی جھڑپ ہوئی ہے اور اس جھڑپ کے نتیجے میں کچھ اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں جبکہ فلسطینیوں کا بھی نقصان ہوا ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے جو ایک خاتون سولجر تھی، عورت سولجر تھی، جس کا قتل کیا گیا 2 روز قبل کیونکہ وہ کارروائی کرنے کے لیے فلسطین کے جنین کیمپ کے اوپر آئی تھی جہاں پر جہادیوں نے اس کو ہلاک کیا۔ اسرائیل نے اس خاتون کی ہلاکت کے بعد اپنے جو حملوں کا دائرہ کار ہے اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کا اعلان جو ہے وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر یائر لیپڈ نے خود آ کر ٹی وی پر کیا تھا۔ خیر، خبر یہ بھی ہے کہ ان تمام تر جھڑپوں کے بیچ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اسرائیل کے لیے بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ لبنان اور اسرائیل کارش آئل فیلڈ کو لے کر ایگریمنٹ بہت جلد کرنے والے ہیں۔ امریکہ بھی خود کی ایک وکٹری دکھا رہا ہے، اس کے علاوہ اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ اگر ہم بات کریں لبنان کی تو لبنان کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہی ڈیل ہونے والی ہے اور حزب اللہ کا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ اگر یہ ڈیل لبنان کی عوام کی مفاد میں ہوگی تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ادروائز اسرائیل تیار رہے اور حماس، حزب اللہ، القسام جیسے گروپ ان پر کاروائیاں کریں گے۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شمال مشرقی بیت المقدس اور الشوات کیمپ کے اطراف کے علاقوں میں اسرائیلی حکومت کے جارح فوجی اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہوئے، تاہم ابھی صحیح تعداد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں شمالی مشرقی بیت المقدس میں واقع دیاہا الاسلام کے ایک شہری غسان جبران کا کہنا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے ہفتے کے روز سے یہاں پر محاصرہ کر رکھا تھا ہمارے کیمپ کا اور یہاں پر پے در پے حملے کر رہی ہے۔ اس فلسطینی شہری نے مزید کہا کہ شعات میں 2 راتوں کی کارروائیوں کے بعد صہیونی فوج نے اس علاقے پر دھاوا بول دیا اور وہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے نہیں دے رہی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ علاقہ اس وقت شدت اور تشدد کا میدان بنا ہوا ہے جہاں صہیونی فوج جارحیت کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس نے فلسطینی نوجوانوں کے خلاف آنسو گیس، ربڑ کی گولیاں، ڈائریکٹ فائر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ مشرقی بیت المقدس کے جاری حالات فلسطینیوں کے لیے نقصان کا باعث بنے ہوئے ہیں اور فلسطینی بچے اسکولوں میں جانے اور فلسطینی شہری کام کاج پر جانے سے محروم ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ بیماروں کو اسپتال تک لے جانے نہیں دیا جا رہا۔ فلسطینی شہریوں کے بقول صہیونی فوج نے دھمکی دی ہے کہ شعات کیمپ کے طرف بڑھنے والوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا جائے گا۔ شعات کیمپ، انات اور مشرقی بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں 1.5 لاکھ فلسطینیوں کا محاصرہ اسرائیل نے کر رکھا ہے۔ اس سے غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی نوجوان نے شعات کیمپ کے انٹری گیٹ پر فائرنگ کر کے ایک فوجی کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ 2 کو زخمی بھی کیا ہے۔ دوسری جانب اسلامی جہاد فلسطین کے سیکرٹری جنرل کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان واقعات کو غاصب حکومت کے مقابلے میں ایک حقیقی انقلاب قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی اتھارٹی نے استقامت کے سلسلے میں اپنا موقف تبدیل نہیں کیا اور تحریک فتح کی بہت سے لوگ مزاحمتی قوتوں کے حمایت کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تمام تر وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حالات زیادہ بھڑک گئے ہیں۔